اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم کارنر میٹنگ کے میزبان مہمان خصوصی منتظمین اور امیدوار اسمبلی چودھری خلیق الزمان صاحب اور آپ تمام جو لوگ تقریب میں موجود ہیں، آپ تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس وقت اتنا عظیم الشان آج اس گرمی میں آپ نے خالق آباد سے لے کر اس حد تک ایک عظیم ریلی نکالی اور اس کے بعد اس کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں بھی کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہے، اور یہ آنے والے وقت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، نبی کے دین کی ہوگی، خلیق صاحب کی ہوگی اور ہم تمام دوستوں کی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح ورک کرتے رہے تو کامیابی یقینی ہے۔ اس حلقہ سے خلیق صاحب، دیگر مہمانان جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامعین، یہ حلقہ جو پہلی دفعہ رٹھوا سے لے کر پلاک تک پہلی دفعہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد پہلے یہ میرپور تک تھا، تو اس وقت میرے والد صاحب نے بھی اسمبلی کا الیکشن اسی حلقہ سے لڑا تھا۔ اس میں ہمارے جلوسوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے ایک آدمی بیچارہ جان سے گیا تھا، بعد میں اس حلقہ سے سلسلہ چلتا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے اس حلقے کے ووٹوں کا پتہ نہیں ہے، گاؤں کا پتہ نہیں ہے، ہر مسجد کا پتہ نہیں ہے، وہاں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے مذہبی ہیں، کتنے ان طالع آزماؤں کے شکنجے میں ہیں، کسی کو بچے کے لالچ دیا ہوا ہے ملازمت کو، کسی کو پلاٹ کا، کسی کو زمین الاٹ کرانے کا، لیکن دیتے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کھلا دھوکہ کرتے ہیں آپ سے۔ اگر آپ لوگوں کی کامیابی ہے تو صرف اللہ کے دین کی ہے اور تحریک لبیک کی ہے، اور تحریک لبیک کے امیدوار کی کامیابی سے ہی آپ کی کامیابی ہے۔ یقین جانیں آپ کے تمام مسائل کا حل خلیق صاحب کی کامیابی میں ہے۔ نذیر انقلابی صاحب کو 3 دفعہ میں نے ووٹ دیا ہے، اس سے قبل سہیل سرفراز صاحب کے والد صاحب تھے، ایک دفعہ ہمارے متفقہ امیدوار تھے، انہیں بھی ووٹ دیا، ایک دفعہ نون کے تھے تو اس وقت بھی جس الیکشن کے بعد ان کی فوتگی ہوئی۔ چودھری مجید صاحب کو بھی خلیق صاحب جانتے ہیں، انہیں یہاں تک پہنچانے میں سارا کردار ہمارے خاندان کا ہے۔ چودھری افسر راٹھوی کو آزاد امیدوار چودھری مجید صاحب کو جتانے کے لیے ہم نے کھڑا کیا، چودھری رحمت خان کو بنگریلا سے آزاد امیدوار کپتان صاحب کے مقابلے میں ہم نے کھڑا کیا اور یہاں تک انہیں پہنچایا۔ پچھلے الیکشن میں بھی میں اس وقت خلیق صاحب ملازمت میں تھے، انقلابی صاحب کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ آپ آخری عہدے میں پہنچ چکے ہیں چودھری مجید صاحب، اس کے بعد یہ کیا لینا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو دیں گے، کیا عوام کی خدمت کریں گے، دوبارہ وزیر اعظم یہ نہیں بنیں گے۔ اب اصل جو ہے نا ان کا اندر کا مسئلہ باہر آ گیا، اب ان تمام لوگوں کے جو ہے نا بیٹے وہ سیاست میں آنا شروع ہو گئے تاکہ کسی اور کو موقع نہ مل سکے، لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چل سکے کہ ان کے ساتھ کیا فریب کیا جاتا ہے۔ کسی کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے نون والے لیڈر کے گھر
یا دوسروں کے گھر، چودھری صاحب کے گھر، جب بچہ 20 سال کا ہوگا تو جناب یہ ایسے ملازمت کرائیں گے۔ وہ بدقسمتی دیکھو حلقہ نمبر 2 کے لوگوں، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کا بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں 5 لاکھ روپیہ دو، بڑی پوسٹ کا، چھوٹی کا جو ہے 2 لاکھ دو، تب آپ کا بیٹا بھرتی ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا ملے تو ہمارا امیدوار آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام امیدواروں کو اسٹیج پر اٹھائیں، بے شک مقابلہ کرا لیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے امیدوار پہ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنے امیدوار ہیں نا، ان سے 6 کلمے سن لیں اسٹیج پر۔ اور جو خود ہی دین پر نہیں چل رہا تو وہ کیا لوگوں کو کیا خدمت کرے گا، کیا سچی بات بتائے گا؟ آج دیکھ لیں پاکستان کے کیا حالات ہیں، خبریں آن کرو، ادھر قتل ہو گئے، ادھر ریلوے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہر طرف خون خرابہ۔ یہ کیوں ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا وہ نظام اس میں آج تک نافذ نہیں ہو سکا۔ آخر لوگوں کو ایک دفعہ یہ ہمت اور جرأت کرنی پڑے گی۔ دیکھو میرے بھی بہت سے مسائل ہیں، آپ شاید نہ جانتے ہو، خلیق صاحب جانتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا تھا، ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی، کوئی مشکل وقت آیا تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام گھاٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں برادری سے ووٹ بھی ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب نے تقریر کی ہے، اسلام گھاٹ میں بھی ان کے ووٹ ہیں، بنگڈیلا میں بھی ہیں، کاکڑا میں بھی ہیں، اچھا خاصا کاکڑا میں استقبال ہوا ہے، خالق آباد میں بھی ہیں، ان کے ہر جگہ ووٹ موجود ہیں، اور ہر مقام پر ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ کوئی آپ کو تاثر دیتا ہے نا کہ نہیں ادھر نہیں ہے جناب ادھر ہی ہے تو یہ ہے، یہ کسی کو ہرانے کے لیے کھڑے ہیں، اور اسلام اس لیے آیا کسی کو ہرانے کے لیے؟ اسلام تو آیا ہے نیکی کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کے برابری کے سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ، کوئی فوقیت نہیں ہوگی۔ فوقیت اسی کو ہوگی جو دین میں، دیانتداری میں اس سب سے آگے ہوگا، یعنی میرٹ کا سسٹم ہوگا۔ اگر وہ بھی اپنی یہ تجوریاں پال کے نعوذ باللہ جس طرح یہ کرتے ہیں تو پھر وہ سسٹم ختم ہو جاتا۔ ہر آدمی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے سارا کچھ، اور بھوکے پیٹوں پر پتھر رکھ کر انہوں نے جابروں، ظالموں اور تلواروں والوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فائد دی، اور اللہ کا دین ہر جگہ پھیلایا۔ اس لیے ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مرتا وہی ہے جس کا ٹائم پورا ہو۔ بے شک آدمی لائف سیونگ مشین میں ہونا، اگر اس کی زندگی اب بچ جاتا، اگر نہیں تو وہ نہیں بچ سکتا۔ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب رہے ہمارے میر پر کے بہت قابل ڈاکٹر، لیکن ان کی دوائی اسی وقت اثر کرتی تھی جب آدمی کی زندگی ہو، ورنہ الگ سے نیچے نہیں جاتی تھی۔ اس لیے کسی سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو۔ اگر اپنا تحفظ اور اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہو، ان سب لٹیرے اور ڈاکوؤں سے چھٹکارا حاصل کرو۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یہ آپ تکیہ کر رہے ہیں، یہ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے نا، میں ان کی کاؤنٹنگ کی ہے، یہ تو ابھی ہم سارے ساتھ ہی نہیں لائے۔ جب گاڑیاں ہوتی تو ساتھ آ جاتے تھے، گاڑیاں بھی نہیں تھیں۔ ایک ایک آدمی 5 ووٹ بھی کرے تو انہیں عبرتناک شکست دی جائے گی، یہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے بتیرا بنایا، جب موسم آتا ہے تو لنگوٹے کس کے میدانوں میں آ جائیں، اپنے دیکھیں کرنا وہ کیا ہوا تم نے کیا ہے، سوائے اپنے گھروں کو بھرنے کا اور کیا کیا ہوا ہے؟
अपने चंद वारियों को आपने मुसल्लत किया हुआ, अपने हामी मुलाजम वाले, उस वक्त से डरो। जब ये इनकलाब वाले लोग खड़े हो गए तो ये पीछे नहीं हटेंगे। वो लाहौर का मंजर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब नबी के जाले, नबी के आशिक सीना तान का खड़े हो जाए तो गोलियां शोलियां उनके आगे, ये धमकियाँ नहीं चलती, गोलियां नहीं चल सकती, कुछ बात थी। वो लोग लेट हो गए तो ये किसी को क्या डराएंगे कि तहरीक लबैक को वोट दो, खलील साहब को ना वोट दो। ये अफवाहें फैलाते कि उधर से पाबंदी लगवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ये एक बात आप भी गौर से सुनो और मैं आपको बताऊँ, अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो डट कर इनका इस हल्का में मुकाबला किया जाएगा। इससे ज़्यादा जब कफ़ी खलीफ साथ होगा और जुलूस निकाला जाएगा और इनकी पुरजोर मजम्मत की जाएगी, यहाँ भी और उधर भी। कोई ऐसी बात हम नहीं चलने देंगे। एक ज़हीन आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, इसका हम मुकाबला करेंगे, हम बैठ नहीं लेंगे, बस हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त खलील साहब के लिए, तहरीक के लिए, अल्लाह और नबी के दीन के लिए निकाला और इतनी देर से आप बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, खलील साहब के साथ खड़े हैं। जब हम गिरेंगे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, जब तक हम अपने कदमों पर खड़े हैं इंशाअल्लाह इन तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो